اس ویڈیو میں ہم بیٹ فریکوینسی کے بارے میں بات کریں گے۔ ہمارے پاس ایک گراف ہے جو کہ ہوا کے کھسکاؤ یا ایئر ڈسپلیسمنٹ اور وقت کے درمیان ہے۔ اس سے ہمیں ہوا کے مالیکیولز کے کھسکاؤ کے بارے میں پتہ چل سکتا ہے کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر۔ فرض کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں ایک اسپیکر ہے جس پہ ایک اچھی کوئی سریلی دھن چل رہی ہے اور یہ 440 ہرٹز کی ہے اور اسے ہم اے نوٹ بھی کہتے ہیں موسیقی کی زبان میں، اور یہ اسپیکر کچھ اس طرح سے اس کی آواز آگے کی جانب بھیج رہا ہے اور آگے جا کے ایک مخصوص جگہ یا نقطے پر ہم ہوا کا کھسکاؤ معلوم کریں گے، کہیں یہاں، اور یہاں تک کے فاصلے کو ہم 3 میٹر تک فرض کر لیتے ہیں۔ یہاں پہلے ہوا تھی اور اچانک سے اسپیکر سے آواز کی لہر آئی اور اس نے اس ہوا کو کھسکاؤ کرنے پر مجبور کر دیا۔ اگر ہم اس چیز کو گراف میں ڈالیں تو وہ ہمارا گراف کچھ اس طرح دکھے گا۔ اب اگر ہمارے پاس اسی طرح کی ایک اور لہر ہوتی اور ہم دونوں کو اوور لیپ کر لیتے، یعنی اگر ہم نے ایک طرح سے ایک اور اسپیکر کو اسی جگہ رکھ دیا ہوتا اور اس سے یہ لہر نکل رہی ہوتی اور اس پہ یہی نوٹ بجاتے، تو ہمیں تعمیری مداخلت سننے کو ملتی، کیونکہ یہ دونوں لہریں ایک جیسی ہی ہیں، اور یہ نوٹ جو ہم سنیں گے یہ اب ہمیں پہلے سے زیادہ اونچا سنائی دیتا، زیادہ والیوم پہ سنائی دیتا رہے گا مستقل طور پر۔ اب اگر ہم اپنے اسپیکر کو تھوڑا آگے کر لیں، یعنی اس لہر کو آگے کر لیں اس گراف میں، اور یہ آؤٹ آف فیز ہو جائے تو ہمیں تقریبی مداخلت سننے کو ملے گی، یعنی اس بار یہ نوٹ ہمیں اس کا جو والیوم ہے یہ ہلکا سنائی دے گا۔ اب اگر ہم ایسی 2 لہریں لیں جس میں وقت کی مدت ہی الگ الگ ہو، یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کی جو طول موج یا ایمپلیٹیوڈ یا ویو لینتھ میں واضح فرق ہے، یعنی دونوں کی فریکوینسی میں بھی فرق ہے۔ اب اگر ہم انہیں اوور لیپ کر لیتے ہیں تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ابتدا میں یہ دونوں ایک ہی فیز میں ہیں، یعنی یہاں تعمیری مداخلت ہو رہی ہے، کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس، اور پھر اگر ہم آگے جائیں تو یہاں اب یہ چوٹیاں ایک دوسرے سے نہیں مل رہی، ان کے جو ویوز کے جو کریسٹ ہیں یہ آپس میں نہیں مل رہے، اور یہاں یہ آؤٹ آف فیز ہیں، تو یہاں اب ہمیں یا تو کچھ سنائی نہیں دے گا یا بہت ہی ہلکا سنائی دے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں تقریبی مداخلت، ڈسٹرکٹیو انٹرفیرنس ہو رہی ہے۔ اور اب اگر اس سے بھی آگے چلیں تو یہ چوٹیاں دونوں لہروں کی ایک ساتھ دوبارہ جوڑ رہی ہیں اور پھر سے ایک ہی فیز میں ہیں، یعنی یہاں اب دوبارہ تعمیری مداخلت ہوگی اور ہمیں اونچی آواز سنائی دے گی دونوں اسپیکروں کی۔ اسی عمل کو ہم بیٹ فریکوینسی کہتے ہیں۔ کتنی بار یہ لہریں ایک سیکنڈ میں ایسے ہل رہی ہیں، یعنی کتنی بار ایک سیکنڈ میں یہاں تعمیری اور پھر تقریبی اور پھر تعمیری مداخلت ہو رہی ہے، اسی کو بیٹ فریکوینسی کہتے ہیں۔ اگر ایسا ہونے میں زیادہ وقت لگے گا تو یہ بیٹ فریکوینسی کم ہوگی، اور اگر ایسا ہونے میں کم وقت لگے گا تو بیٹ فریکوینسی زیادہ ہوگی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ فریکوینسی انورس معکوس ہوتا ہے ٹائم پیریڈ کا، وقت کا، مدت وقت کا۔ بیٹ فریکوینسی معلوم کرنے کے لیے ہم اس کا فارمولا لکھ لیتے ہیں۔ اگر یہاں پہلی لہر کی فریکوینسی برابر ہے F1 کے اور دوسری کی فریکوینسی برابر ہے F2 کے، تو یہ ہو جائے گا FB بیٹ فریکوینسی از ایکولز ٹو F1 مائنس F2۔ اب اگر F1 کی جو فریکوینسی ہے وہ F2 سے کم ہوئی تو یہ ویلیو ہمارے پاس نیگیٹو، منفی آ جائے گی، جو کہ صحیح بات نہیں ہوگی۔ اس کے لیے ہم اس پر ایک ایبسلیوٹ ویلیو کا سائن لگا لیتے ہیں۔ یہ ہو جائے گا FB از ایکولز ٹو یہ ایبسلیوٹ ویلیو کا سائن F1 مائنس F2۔ اب یہاں ایک اہم چیز یہ ہے کہ جب ان دونوں لہروں کو ہم ایک ساتھ سن رہے ہیں تو اصل میں ہم ایک ہی لہر کو سن رہے تھے، جو کہ کل لہر تھی، جسے ہم ٹوٹل ویو کہیں گے، جو کہ ہمیں معلوم ہے پچھلی ویڈیوز سے کہ وہ یہ جو دونوں اوور لیپ آپ کی ویوز ہیں، لہریں ہیں، ان کی فریکوینسیز کو جمع کرنے سے، ان کو جوڑنے سے بنتی ہے۔